اللہ تعالی جل جلالہ جس انسان کی فطرت کو محفوظ رکھتا ہے یا وہ شخص ایسے اسباب اختیار نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی فطرت مسخ ہو جائے، تو اللہ تعالی کی قدرتوں کو، طاقتوں کو، اللہ تعالی کی حکمتوں کو، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں عدل و اعتدال کو، مناسبت کو بانپ لیتا ہے، پا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے دل کی آنکھوں سے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہیں وہ چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتا، اس میں غلطی سے ہو جاتی ہے، لیکن محبت ہوتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو. کبھی کبھی مسلمان نماز میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی نماز کے خلاف بات کرے اس کو وہ برداشت نہیں کرتا. وہ داڑھی منڈائے گا، شوق ہوگا، لیکن جو داڑھی کے خلاف بات کرے یا علماء کی تحقیر کرے یا صحابہ کرام کی توہین کرے، اس وقت یہ داڑھی مونڈا کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، رسول سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بے شک گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف، اس کے قرآن کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف، اس کے پیغمبروں کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں. جذباتی طور پر وہ کبھی کبھی اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے، رسول سے زیادہ نہیں ہے. لیکن جب اگر اس کی بیوی اور بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولے اور یا اس کے رسول کے خلاف بولے، تو پھر اس وقت وہ اس کی کندھے، اس کی کیا گردن پر سوار ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے رب کے خلاف بات کی، تم نے میرے رسول کے خلاف بات کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت حقیقی ہے، سچی ہے، اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس مومن کی محبت عارضی اور جذباتی ہے. جس طرح چھوٹے بچے کے ساتھ محبت جذباتی ہوتی ہے. آپ کا ایک بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کو تم گود میں نہیں لیتے، اس کو چومتے نہیں ہو، اور چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، کھیلتی بھی ہو، لیکن جب مقابلہ آ جائے اس چھوٹے بچے کا بڑے سے، کہ کوئی کہے کہ بڑا بچہ لینا چاہتا ہوں یا چھوٹا بچہ لے لو، خدا ایک لیتا ہے تو کون دیں گے؟ چھوٹا لے لے، کوئی بات نہیں. مقابلے میں پتہ چلتا ہے. اسی لیے یہاں یہ بات نہیں چھوڑی جاتی کہ کیا طبی محبت ہے. ایک ہے حقیقی محبت، پکی سچی محبت، ایک ہے جذباتی محبت، عارضی محبت، جس کو طبی کہتے ہیں. تو طبی وہ بھی ہے، لیکن وہ طبی ہے، حقیقی ہے، لیکن وہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے. کیا غلطی کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، رسول کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں علم الدین غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا بظاہر بزرگ نہیں تھا، بعد میں بزرگ بن گیا. ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی
اور اس نے اس کو کیا کیا، زبردست دفع کیا. پیدا ہوتے ہیں ایسا. تو یہ دراصل اس کی ایمانی غیرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایمانی غیرت، ایمانی محبت ہوتی ہے، اس پر اس کو مجبور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم سے فرماتے ہیں لا یؤمن، قرآن مجید میں کہتے ہیں ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دو اے پیغمبر، اگر تمہارے باپ، آباؤکم آباء و اجداد، و ابناؤکم بیٹے پوتے نواسیاں نواسے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم و تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم کمائے ہیں. مفت مال مل جاتے ہیں تو آپ انسان اس کو مفت اڑاتا ہے، لیکن یہ جو مزدور پسینہ بہا کر 5 روپے جمع کرتے ہیں وہ بڑے قدر والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے محنت سے کمائی ہوتی. وہ تجارت تخشون کا سادہ، وہ تجارت جس کی بند ہونے کی تمہیں ڈر ہو، یعنی اتنا زبردست چلتا ہو اگر اس کو ایک دن بھی چھوڑے تو کیا ہو جائے گا، بند ہونے کا خطرہ ہو. وہ مساکن تردونا، اور ایسے مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اسے بھاگتے ہو. بیوی سے لڑائی ہے، بچوں سے لڑائی ہے تو آدمی بھاگ جاتا ہے گھر کو، کیا وہ بری مارو نہیں، تو اس کو پسند کرتے ہو. احب الیکم، ساری محبوبات تم کو زیادہ محبوب ہو من اللہ، اللہ سے، رسول ہی، اس کی رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، و اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے. فتربصوا، اے مسلمانوں پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی عذاب آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کیا اطاعت سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا فاسقین کو راستہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یورپ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی قرآن پاک کے خلاف، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ خبیث لوگ ہمیشہ اس طرح حرکتیں کرتے. کبھی ڈنمارک کرتے. اب فرانس والوں نے خاکی بنائے، ایک ماسٹر اسکول کے ماسٹر نے، اور بچوں کو کہا کہ تم بھی بناؤ. پھر اس میں ایک مسلمان تھا، اس نے اس کو مار دیا، پھر اس کو بھی مارا گیا، شہید کیا گیا. اب اس پر حکومت کے لیول پر، حکومت کی سطح پر فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکی وغیرہ بنانے شروع کر دیے، اویزان کر دیے، اور گستاخی کا عالم بلند کیا، جھنڈا بلند کیا. ایسی صورت میں یہ مسلمانوں کو وہ دراصل کی غیرت کو وہ چیلنج کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت ہے، دینی غیرت، ایمانی غیرت کتنا ہے، وہ تمہارا پارا دیکھنا چاہتے ہیں. تو تھرمومیٹر ہوتا ہے نا، وہ بخار معلوم کرتا ہے کہ 99 سینٹی گریڈ ہے یا 100 ہے یا 102 ہے، 104 ہے، یہ معلوم کرتا ہے. وہ تمہاری ایمانی حرکت کو معلوم کرتا ہے. الحمدللہ مسلمان عملی لحاظ سے بہت کمزور ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رسول کی محبت اس کی گٹھی میں ہے، اس کی طبیعت میں رچی بچی بسی ہوئی ہے. وہ اپنے سروں کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ناموسی رسالت پر وہ آنچ نہیں دے سکتے، نہ دیکھنا چاہ سکتے. اس پر الحمدللہ خود فرانس کے مسلمانوں نے بھی ایکشن لیا. جو جس کی بھی اپنی حد تک وہ اپنی غیرت دکھا سکتا تھا، اس نے وہ دکھا دیا. مسلمان ہیں اور بعض حکمرانوں نے سخت رد عمل اختیار کیا، عملی اقدامات کیے. دیکھو، ایک ہے زبانی مذمتیں،
یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زبانی مذمت سے کچھ خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے. ایک ہے عملی اقدامات. عملی اقدامات یہ ہے کہ سفارتی بیکاٹ کیا جائے، اپنا سفیر بلایا جائے کہ ان خبیثوں کے ساتھ ہم سفاری تعلقات نہیں رکھتے. تم کو کالا لسٹ میں ملے گا. تو میں تو بار بار کہتا ہوں کہ رب العالمین کی بلیک لسٹ سے بچو. ہمیشہ کہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، ایک دن نہیں بار بار یہ میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیک لسٹ سے بچو. یہ لوگ جب تم بلیک لسٹ میں ڈالیں گے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر آپ بلیک لسٹ سے بچنے کی جو کوشش کرتے ہو، یہ کوشش ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی بلیک لسٹ میں ڈالیں گے. وہ تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان ہے. جب تم اس کو بلیک لسٹ میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی بلیک لسٹ میں، پھر تم کو کوئی حکومت نہیں بچا سکے گا. www.darsequran.com